سر کل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس فیصلے کے اب آپ ملکی سیاست پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ مینڈیٹ کسی کا تھا، چلا کسی کو گیا، 2/3 اکثریت بھی ہمیں مل گئی، کیا کچھ اب ہم اس اکثریت کے ساتھ ایکسپیکٹ کریں؟ میرا خیال ہے اگر 2/3 اکثریت کا کوئی پروجیکٹ تھا لینے کا تو اس کا پورا ایجنڈا بھی ہوگا. اب وہ ایجنڈا کیا کیا ہے؟ جو ترمیم تھی وہ تو کرا لی انہوں نے. 26 سب سے امپورٹنٹ ترمیم تھی جو متنازع ہے، اگرچہ وہ آئین میں شامل ہے لیکن متنازع ہے. اسی طرح میں فیصل لوڈا کا ذکر کروں گا. وہ بار بار کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم اور آئے گی اور خطرناک ہوگی وہ. اب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پوچھتا بھی نہیں ان سے جب ان کے ہاتھ لگتا ہے تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی اس 27ویں ترمیم میں کیا ہوگا. کیا کچھ اور لوگ جو غیر منتخب ہوں گے وہ آ کے بیٹھ جائیں گے پارلیمنٹ میں؟ کیا کس طرح ہوگا؟ کوئی میرے سمجھ میں واقعی نہیں آتا. لیکن یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ 27th امنڈمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے گی اور سب کچھ تہوبالا ہو جائے گا، وہ کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کس طرح ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی کہ اقرا ہمیں بہت سے فیصلے ہمیں جیسے دیکھے پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ نے کبھی عسکریوں سے مل کر، کبھی عسکریوں نے ان سے مل کر فیصلے کرائے. پرانی تاریخ ہماری ہے. اگر عدلیہ ہماری صحیح کام کر رہی ہوتی تو ہماری پہلی اسمبلی نہیں ٹوٹتی، ہمارا پہلا آئین ضائع نہیں ہوتا. غلام محمد کا زمانہ، جسٹس منیر چیف جسٹس، واہ واہ، انہوں نے کہا اڑا دو، سب اڑا دو. پتہ نہیں کون سا قانون لائے جس کے تحت انہوں نے اسمبلی بھی توڑ دی خواجہ ناظم الدین کی. اور پھر آتا گیا پھر ثاقب نثار آ گئے، پھر اس سے بڑا بھٹو کی پھانسی آ گئی. اور 40 سال بعد عدلیہ نے تسلیم کیا کہ ہاں جی غلط ہو گیا، ہم سے غلط ہو گیا تو سزا تو دو بھائی. وہ سزا بھی نہیں تھی، انہوں نے علامت سزا دیے تھے، بلیک بورڈ پہ نام لگا دیتے کہ وہ جج تھے جنہوں نے ایک معصوم آدمی کو، گناہ آدمی کو پھانسی پہ لٹکایا. یہ جو فیصلہ آیا تھا کہ تمام سیٹیں پی ٹی آئی کی، اس پر خاصا اختلاف ہو گیا، یہ خاصا متنازع ہو گیا. اس کے بعد آئینی بینچ بنائی گئی اور آئینی بینچ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں 7 ججوں نے نظر ثانی کو اپروو کیا ہے. میں کہتا ہوں 9.5 نے اپروو کیا ہے. ہاتھ لگا لیں آپ منتخیل صاحب کو، 2 لگائیں آپ مشروط نظر ثانی اپروو جسٹس مظہر کو، جسٹس رضوی کو لگا لیں آپ، تو 9.5 بنتے ہیں. اس طرح ٹھیک ہے، اوکے فائن، یہ ہو گیا. لیکن یہ بھی متنازع ہے کیونکہ پی ٹی آئی پوری طاقت سے بولنا چاہ رہی ہے. اب جو انہوں نے کل کیا پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلی میں سوری، وہ آپ کے سامنے ہے. وہ عمر ایوب نے کل دھمکی دے دی ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں یہی کریں گے. تو پھر یہاں سے لوگ نکالے جائیں گے، وہاں سے لوگ نکالے جا رہے ہیں. سر کہتے ہیں کہ ان کا منصوبہ ویسے تو انہیں نکالنے کا ہی ہے تاکہ اور ان کے لیے بہتری ہو سکے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہے سر؟ کیا کر سکتے ہیں؟ علیمہ خان تو پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ جناب مائنس عمران خان ہو رہا ہے، قیادت کے اندر ویسے ہی بہت ڈویژن ہے. کوئی بہت ہی بھرپور اسٹرانگ احتجاجی تحریک ہم ایکسپیکٹ کریں تحریک انصاف سے؟ نہیں دیکھیے گا، آپ بھی خبریں پڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں، خبروں پہ بات کرتی ہیں آپ. ہم بھی یہی کام کرتے ہیں برسوں سے. تو آخری تحریک، آخری جلوس کب آیا تھا وہ یاد ہے ہمیں. اس کے بعد سے اب تک کتنے اعلانات ہوئے کہ تحریک جا رہی ہے، کل لے کے جائیں گے، پرسوں لے کے جائیں گے. جنید اکبر کو لایا گیا، ان سے نکلوایا گیا، وہ ناکام رہا. وہ جلوس کے پی میں ناکام رہا. کین یو امیجن؟ وہ پھر جنید اکبر خاموش ہو کے بیٹھ گئے. پھر اب واپس آئے تو انہوں نے خوب دل کی بڑاس نکالی. انہوں نے سب کے نام لیے، کون کون لوگ چھوڑے، وہ آپ نے سن لیا ہوگا. علیمہ خان نے جو کہا کہ مائنس کر دیا گیا، وہ شاید بہت غصے میں تھیں وہ، اور کچھ سوچ کے بولی تھیں. کیونکہ کے پی اسمبلی نے بجٹ منظور کر لیا تھا خان صاحب سے پوچھے بغیر. اب خان صاحب کیا بتاتے؟ خان صاحب اکنامی کے ماسٹر نہیں ہیں. آئی ایم ویری شیور کہ خان صاحب ناٹ اے پولیٹیشین ایز ویل. خان صاحب ایک بڑے پبلک اور عوامی
نمائندے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں دو چیزیں نہیں، اگر یہ ہوتی تو ان کی پہلی گورنمنٹ ناکام نہیں ہوتی. اپنی پارلیمنٹ اپنی اسمبلی نہیں توڑتے وہ غیر آئینی کام نہیں کرواتے قاسم سوری سے. تو یہ سب باتیں کرنے والی اس حکومت کی کا فراغ دل ہے، میرا خیال ہے بے وقوفی ہے ایسے تو، کہ قاسم سوری کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے. ورنہ تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے رولنگ دے کر. اب یہ ہے تو اب خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی خان صاحب کے وکیل بھی عجیب و غریب ہیں، میں سمجھ میں نہیں آتا. سر ساتھ انتخاب ہی ہی ساتھ نہیں. جہاں پہ ان کے پاس اقتدار ہے کے پی میں، چلیں اور کچھ نہ کریں، گورننس تو وہاں بہتر کریں، لیکن جو کل سوات میں ہم نے دیکھا، اب آپ کو نہیں لگتا گنڈا پور صاحب کو ہٹ جانا چاہیے اپنی سیٹ سے؟ سوات میں یہ کل ہوا، 2022 میں ہوا، سیم ایسے ہی واقعہ. 1 گھنٹے تک وہ بھی چلاتے رہے کرتے رہے. کل سوات میں ایک لڑکا ہے بلال، اس نے اپنی ریفٹ نکال کے وہ بنائی ہوئی اس نے بانسوں سانسوں سے وہ لے کے نکلا ظاہر، اس کو باڈیز ملی اس کے بعد. لیکن بہت ظالمانہ تھی یہ بات کا. کل کی بھی، اس سے پہلے کی بھی، کوہستان میں بھی ہو چکا ہے یہ. تو جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا، ناقابل برداشت تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر بہت قیمتی شال اوڑے ہوئے کھڑی ہوئی وہاں کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ کیوں چلے گئے دریا کے اندر؟ بھائی تم نے جانے کیوں دیا دریا کے اندر؟ کہاں تھی آپ کی سیکورٹی؟ کہاں تھے آپ کے گارڈز؟ کہاں تھے آپ کے اقدامات جو کہتے ہیں آپ کہ تو ہمارا فارمولہ بنا ہوا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے، اور ریسکیو ہمارا پورا ریسکیو کا ایک سسٹم ہے. میں تھوڑی کچھ چلاتا ہوں خیمہ. یہ کوئی طریقہ نہیں تھا بات کرنے کا. چیف منسٹر اپنے صوبے میں اموات پر شرمندہ بھی نہیں ہے. دس ٹو مچ، بہت زیادہ تھا یہ. اور یقینی طور پر گڈھا پور صاحب کو سوچنا ہوگا کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے، ان کی حکومت کیسی ہے. خود حکومت کے اندر اختلاف ہے، خود پارٹی کے اندر اختلاف ہے، خود اسمبلی کے اندر اختلاف ہے.